شہوت کے بعد روحانی بیماریوں میں سے ایک بہت بڑی بیماری انسان کے اندر غصے کا ہونا بھی ہے، اور یہ غصے کی بیماری ایک ایسی روحانی بیماری ہے کہ جس کے بارے میں شیطان نے یہ بتایا تھا کہ جب انسان کو، وہ مرد ہے وہ عورت ہے، جب اس کو غصہ آ جاتا ہے تو ہم پھر اس مسلمان کے اوپر غالب آ کر اس کے ساتھ ایسے کھیلتے ہیں جیسے چھوٹے بچے گیند کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ تو ہمارے سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے اندر جو سبق نمبر 2 ہے، یعنی لطیفہ روح پر جب اسم ذات کے ذکر کا مراقبہ کرایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لطیفہ روح پر اسم ذات کا ذکر مراقبہ اپنے شیخ کی توجہات میں رہ کر کرنے سے انسان کے اندر جو غصے کی یہ جو روحانی بیماری ہوتی ہے وہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ آہستہ آہستہ اعتدال پر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس میں یاد رکھنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ غصہ ایک کیفیت ہے، اس غصے کی کیفیت کو جڑ سے ختم کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس غصے کی کیفیت کا رخ موڑنا مقصود ہوتا ہے۔ تو اس پر کبھی انشاءاللہ پھر کبھی بات کر لیں گے۔ اور باقی یہ ہے کہ آج ہم میں سے ہر شخص یہ بات کرتا ہے کہ جی مطلب شیطان ہمارے اوپر غالب آ جاتا ہے، شیطان ہم سے گناہ کرا لیتا ہے، شیطان بڑا طاقتور ہے، شیطان بڑا ظالم ہے، شیطان سے پتہ نہیں کیسے جان چھوٹے گی۔ تو یہ شیطان کا تسلط اور قبضہ انسان پر اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک انسان کے اندر سے غصے کی روحانی بیماری اللہ کے فضل و کرم سے ختم نہیں ہو جاتی۔ تو ہمارے سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت خواجہ عبدالخالق گجدوانی رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ بات ان کا قول ہے، انہوں نے یہ بات فرمائی تھی کہ جب تک مرید کے اندر غصے کی روحانی بیماری موجود ہے، اس غصے کی روحانی بیماری کے موجود ہونے کے وقت تک شیطان کو انسان پر غالب آنے کا اور شیطان پر اپنا قبضہ اور تسلط جمانے کا موقع ملتا رہے گا۔ تو اب جب یہ غصے کی بیماری ہے، اس کے رخ کو موڑنا مقصود ہے، تو جب غصے کی جو بیماری ہے وہ اذکار مراقبات کی برکت سے، اپنے شیخ کی دعاؤں توجہات کی برکت سے جب یہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کا رخ مڑ جاتا ہے تو غصے کی بیماری کی بجائے انسان کے باطن کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کیفیت کو غیرت کا نام دیا جاتا ہے۔ تو غصہ بعین ہی اسی طرح سے حرام ہے جس طرح سے شراب پینا حرام ہے، سود کھانا حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، یا جس طرح سے شریعت کے اندر دوسرے حرام گناہ ہیں، بعین ہی اسی طرح سے انسان کے اندر غصے کا ہونا بھی کبیرہ گناہ اور حرام ہے۔ اور جس طرح سے شہوت کا غلط جگہ پر استعمال کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے، زنا کہلاتا ہے، بعین ہی اسی طرح سے اپنے غصے کا غلط جگہ پر، غلط محل پر استعمال بھی کبیرہ گناہ اور حرام کہلاتا ہے۔ تو اس لیے یہ غصے کی بیماری سے شفا پانا اور روحانی محنت میں آگے بڑھنا، سلسلے کے اسباق میں ترقی کرنے کی تڑپ، فکر اور لگن رکھنا، یہ ہمارے لیے ایک ضروری چیز ہے کہ اب سبق نمبر 1 یعنی لطیفہ قلب پر مراقبہ کرنے سے انسان کے اندر سے جو شہوت کے جذبات اعتدال سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے اعتدال میں آتے ہیں۔ اسی طرح سے لطیفہ روح پر اسم ذات کا ذکر کرنے سے انسان کی طبیعت میں، انسان کے باطن کے اندر جو غصے اور غیظ و غضب کے حد سے بڑے ہوئے جذبات ہوتے ہیں، اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ اعتدال پر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔